وزیر اعظم عمران خان صاحب سے آپ براہ راست بات کریں گے. ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے 051-922-4900. ہم آج کے اس پروگرام کے پہلے کالر سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم مسٹر پرائم منسٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا نام زبیر شاہد ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ان سپورٹرز میں سے ہوں جنہوں نے آپ کو بڑے ہی دل سے ووٹ دیا ہے فار اے بیٹر چینج. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر موجودہ معاشی اعداد و شمار دیکھے جائیں تو وہ حوصلہ افزا بھی ہیں اور دن بہ دن بہتر بھی ہو رہے ہیں، لیکن مسائل تب حل ہوں گے جب عام آدمی کو ریلیف ملے گا اور مہنگائی ختم ہوگی. تو کیا آئندہ بجٹ میں عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف ملے گا؟ مسٹر پرائم منسٹر صاحب، اگر مہنگائی کم نہیں ہو سکتی تو ایٹ لیسٹ عام آدمی کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر دیا جائے کہ وہ اس مہنگائی سے قابو پا سکے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم اس بل ایک سوال پوچھا کرو کیونکہ اس کا جواب لمبا ہوتا ہے اور لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں. تو ذرا میں آپ کا یہی بہت بڑا سوال ہے آپ کا جو پہلا ہے، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو اپنی ساری قوم سے اس چیز کا ان سب کو ایک یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور پھر جب مشکل وقت آتا ہے تو اس میں ہم سے وہ چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں. وہ اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے جو انسان مشکل وقت میں صبر کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں، میری ساری زندگی سٹرگل میں گزری ہے. کرکٹ 18 سال کی عمر سے پہلی دفعہ پہلے پہنچنے کے لیے پاکستان ٹیم کے اندر، پھر اس ٹیم کے اندر جگہ بنانے کے لیے، پھر اوپر جانے کے لیے. اور پھر جب آپ سٹرگل کریں، مقابلہ کرتے ہیں، تو اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، زندگی اونچ نیچ کا نام ہے. کبھی زندگی کے اندر کوئی آج پہلے دن اٹھا نہیں اور ایک دم کامیاب نہیں ہوا. یہ فیری ٹیلز میں ہو جاتا ہے، یہ ڈریمز میں ہو جاتا ہے، خواب میں ہو جاتا ہے. لیکن اصل زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ تھوڑی سٹرگل کر کے اوپر جاتے ہیں، مشکل وقت آتا ہے، پھر آپ نیچے آتے ہیں، پھر آپ سیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کیا میں نے غلطی کی، محنت کرتے ہیں، پھر انسان اوپر جاتا ہے. جو مشکل وقت میں ہار مان جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے. جو مشکل وقت سے سیکھتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اور مضبوط ہو کے اوپر آ جاتا ہے. یہ زندگی کا سائیکل ہے. تو میں صرف آپ کو اس چیز کا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مشکل وقت پہ گورنمنٹ ملی. یہ آپ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ لوگوں سے پوچھ لیں کہ کبھی کسی گورنمنٹ کو اتنے مسئلے مسائل ملے جو ہماری گورنمنٹ کو 2018 میں ملے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ملے. نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا ایکسٹرنل، یعنی جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا انٹرنل جو فسکل ڈیفیسٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا تھا، بیرونی بھی اندرونی بھی، اور پڑا ہوا ہے ابھی بھی، تو اس کے اندر جس طرح ہمیں یہ کشتی کو لے جانا پڑا، یہ بڑا مشکل کام تھا. لیکن اس میں عوام کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑنا تھا. دیکھیں نا، ایک گھر ہے، میرے پر قرضے چڑھ جاتے ہیں، میں اپنے قرضوں کی قسطیں بھی دینی ہیں. کبھی کوئی بجلی کا بل مانگنے آ رہا ہے، کبھی کوئی کرایہ مانگنے آ رہا ہے، کبھی کوئی اسکول فیس مانگنے آ رہا ہے، تو میں نے وہ قرضے بھی دینے ہیں. اس کے بعد میں نے گھر بھی چلانا ہے. تو کیا کروں گا میں اپنے خرچے کم کروں گا. میں بچوں کو اچھے مہنگے اسکول سے دوسرے اسکول میں لے کے آؤں گا جس میں کم فیس ہے. میں گوشت کی جگہ دال کھانا شروع کر دوں گا. مجھے خرچے تو کم کرنے ہیں نا، کیونکہ میں نے قرضے دینے ہیں. تو لہٰذا جب تک میری آمدنی نہیں بڑھتی، مجھے وہ مشکل وقت سے گزرنا ہے. تو میں پہلے دن سے اپنی قوم کو کہا تھا کہ ہمیں ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا. جب ایک ملک بینکرپٹ ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے ٹائم چاہیے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو اللہ نے کامیابی دی اس وقت پہ، یعنی کوئی بھی یہ امید لگا کے نہیں بیٹھا تھا کہ 4% کے قریب، تقریباً 4% گروتھ ریٹ ہوگی. اور بلکہ کئی ماہر سمجھ رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہے کہ یہ 4 سے اور اوپر 4.5% پہ بھی پہنچ جائے گا، اس سے بھی اوپر جا سکے. تو اس کا مطلب کہ جو ہم سوچ رہے تھے اور ہمارے مخالف خاص طور پہ سوچ رہے تھے، اس سے بہت تیزی سے اوپر گئے ہم. اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ میں بعد میں تفصیل سے آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیا کیا ہم نے قدم اٹھائے. تو ایک تو یہ بہت اس لیے خوشائن چیز ہے جو زبیر آپ نے سوال پوچھا
کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہیں؟ دو ہی مشکلیں ہیں، ایک مہنگائی ہے، دوسری بے روزگاری ہے. یہ دو مشکل ہیں نا سب سے زیادہ. تو جیسے جیسے آپ کی گروتھ ریٹ بڑھتی ہے، یعنی کہ جب اکانومی کے پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے، کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے جو ماشاءاللہ ریکارڈ پہ ہے، جب گاڑیاں بننی شروع ہوتی ہیں جو 55% گاڑیوں کا سیل، ٹریکٹروں کا 60% مزید سیل بڑھ گئی ہے، موٹر سائیکلوں کی، جب یہ بننے شروع ہوتے ہیں تو روزگار ملنا شروع ہوتا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، تو اس سے پھر نوکریاں ملنی شروع ہوتی ہے، غربت کم ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پہلا خوشائن قدم آ گیا. وہ دوسری چیز پہ میں بعد میں بات کروں گا، دوسرا سوال، کیونکہ لوگ مہنگائی کا بھی پوچھیں گے کہ اس کا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو پہلا اس وقت جو ہماری اپوزیشن جنہوں نے پہلے دن سے کہا کہ نااہل ہیں اور ان کو نکال دینا چاہیے، اور حالانکہ ابھی ہم شروع ہی ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا کتنے مسئلے مسائل ہیں، پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں این آر او دے دو تو آپ نااہل نہیں ہوں گے، تو اگر آپ این آر او نہیں دیں گے تو ہم آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے. اور پھر فوج کو، پاکستان کی فوج کو کہتے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دو. کہتے جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، کوئی ثبوت بھی نہیں دیا. ہم نے جب کہا تھا پچھلا الیکشن ٹھیک نہیں، تو ہم نے 4 حلقوں کے باقاعدہ کام کر کے بتایا کہ ان 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی تھی جو چنے تھے. تو وہ اس لیے پھنس گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا اتنی نااہل حکومت ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی زیادہ یہ گروتھ ریٹ 4% کے قریب کیسے آ گئی، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا نااہل ہے. اب وہ پھنس گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے غلط، آپ کی جو سٹیٹسٹکس ہیں وہی غلط ہیں. انشاءاللہ آگے جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمیں ایک بڑے مشکل وقت اور امتحان سے گزارا ہے، انشاءاللہ اب اس کے بعد آپ مزید اس ملک کو آگے بڑھتے دیکھیں گے. جی اگلے جی کون صاحب؟ محمد کلیم بات کر رہا ہوں جی، اسلام آباد سے. جی بات کیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ کو تو پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ بہت اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا سر. لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. میرا بھی ایک ایشو ہے سر. یہاں اسلام آباد میں سر ایک فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے سر. میں اس کا 2005 سے ممبر ہوں سر. میں نے ساری پیمنٹ جمع کروا دی ہوئی ہے، لیکن یہ سوسائٹی نے ابھی تک مجھے پلاٹ نہیں دیا. 2012 میں سر انہوں نے مجھے الاٹمنٹ ایشو کی، اس کا آگے پلاٹ ہی نہیں تھا. پھر 2017 میں انہوں نے دی مجھے الاٹمنٹ، آگے زمین نہیں تھی سر. میں ڈی سی اسلام آباد سے کئی دفعہ مل چکا ہوں، چیئرمین سی ڈی اے سے مل چکا ہوں سر. انہوں نے لاسٹ ایئر پھر مجھے الاٹمنٹ ایشو کی ہے، وہاں گئے ہیں تو وہاں زمین ہی نہیں ہے سر. اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں سر، ریٹائرمنٹ پہ پہنچ چکا ہوں، میرے تو رہنے کے لیے اب کوئی چھت بھی نہیں ہے. جی میں پہلے تو کہوں کہ پاکستان میں ہم پہلی دفعہ ایک کام کرنے لگے ہیں. ہم نے ایک بورڈ بنایا ہے جو فیصلہ کرے گا کہ اتنی زیادہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں ان میں سے کون سی لیگل ہیں. یہ سب ویب سائٹ کے اوپر آئے گی تاکہ لوگوں سے دھوکہ نہ ہو. پہلے تو پتہ چلے لیگل سوسائٹی کون سی ہے، ان کے اوپر پوری چیزیں، پھر ہم کن کنڈیشنز پہ لیگل بنے گی، وہ اگر وہ کنڈیشنز میٹ نہیں کرتی تو اس کو اپروو نہیں کیا جائے گا. پھر ان میں سے اور جو مختلف قسم کی سوسائٹیز ہیں، کئی ایلیگل ہیں وہ بند کر دیں گے، جو کہ ابھی کام ہی تھوڑا سا شروع ہوا ہے. کئی سوسائٹیز ایلیگل بن گئی ہیں لیکن انہوں نے اتنے زیادہ پلاٹ بیچ دیے ہیں کہ وہ اب لوگ وہاں رہنا شروع کر دیے ہیں. تو اس کے لیے ایک اور نظام لے کے آ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے جسٹس عظمت جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کے نیچے ہم نے اب ایک کمیٹی بنائی ہے جو باقاعدہ کیٹیگرائز کر رہی ہے. تو آگے سے تاکہ یہ جو حالات نہ ہوں کہ لوگوں کے زمینیں بیچ دیتے ہیں اور ان کے پاس پلاٹس نہیں ہوتے اور پھر پیسے لے کے باہر بھاگ جاتے ہیں، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اب اس کے اوپر پورا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. جو جہاں تک آپ کا ایشو ہے میں نے یہاں نوٹ کروا دیا ہے ہمارے ملٹری سیکٹری کو، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس کو رسپانس دیں گے بعد میں. جی اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں فیصل آباد سے ڈاکٹر محمد سعید اختر بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں خارجہ امور کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. اس سلسلے میں 3 مسائل کی نشاندہی کروں گا. 2 مسائل تو 20ویں صدی کے وقت سے نوآبادیاتی طاقتوں کے پیدا کرتا ہے. ان میں ایک مسئلہ فلسطین ہے. یہ بات قابل اطمینان ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو گئی ہے، مگر جناب وزیر اعظم اب آگے کیا ہوگا؟ صہیونیوں کی طرف سے فلسطینیوں کے غصب شدہ حقوق کو مستقل طور پر کیسے بحال کرایا جا سکتا ہے؟
اور پاکستان فلسطینیوں کی قومی تحریک کی مستقل کامیابی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دوسرا مسئلہ کشمیر ہے. یہ ریجنل کوآپریشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ انڈیا جب تک 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں لیتا اس سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. جناب وزیر اعظم، اگر وہ واپس نہیں لیتا تو پھر پاکستان کی سفارتکاری کیا ہوگی؟ کیا ہم اتنے بڑے ہمسائے سے منہ موڑ کے بیٹھے رہیں گے جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وی کین چینج فرینڈ ناٹ نیبر؟ جی، پہلے تو میں کشمیر کے اوپر بات کرتا ہوں. لیکن مسئلہ کشمیر کا اس وقت یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہماری ہندوستان سے تعلقات اچھے ہوں، ایک طرف ہمارے پاس چائنا دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، دوسری طرف ہندوستان جو 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے وہ بڑی مارکیٹ ہے، ہماری تجارت شروع ہو جائے، کنیکٹیوٹی ہو جائے، تو یہ تو ساری دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے. جب یورپین یونین بنی تھی، میرے سامنے، میں تب یونیورسٹی میں تھا جب یہ بنی تھی انگلینڈ میں، یعنی یورپ میں، تو سب کو فائدہ ہوا تھا. جب تجارت بڑھتی ہے تو ساروں کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے اگر تعلقات اچھے ہو جائیں، جو میں نے پہلے دن ہی اقتدار میں آ کے پوری کوشش کی کہ ہمارے ان سے ہندوستان سے تعلقات ہوں، اور ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے کشمیر کا جو کہ ہم بات چیت سے حل کریں. لیکن جو اب سچویشن ہے، اگر ہم اس وقت ہندوستان سے تعلقات نارملائز کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم نے کشمیر کے لوگوں سے بہت بڑی ہم ایک غداری کریں گے. اس کا مطلب ہم نے ان کو یعنی ان کی ساری جو جد و جہد، جو سارا جو ان کی سٹرگل، پتہ نہیں 1 لاکھ سے اوپر شہید ہو چکے ہیں کشمیری، اس کا مطلب کہ ہم اس سب کو نظر انداز کر دیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تجارت بہتر ہوگی، لیکن ان کا سارا خون ضائع ہو جائے گا. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا. ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے خون کے اوپر ہم یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی تجارت بہتر ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ 5 اگست کے وہ جو انہوں نے قدم اٹھائے ادھر واپس چلے جائیں، پھر بالکل ہو سکتی ہے بات، اور پھر ہم کشمیر کا مسئلہ ایک روڈ میپ بھی لا سکتے ہیں اور حل کر سکتے ہیں. اب آگے جی فلسطین. بالکل فلسطین کا وہی مسئلہ ہے جو کشمیر کا ہے. وہاں بھی ایک آکوپیشن ہے، وہاں بھی ان کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. ادھر وہ ابھی کشمیر میں شروع ہوا ہے جو کہ ان کی آبادی کی ڈیموگرافی بدل رہے ہیں، یعنی کہ باہر سے لوگوں کو سیٹل کر رہے ہیں کشمیر میں لا کے ہندوستان. اسی طرح جو فلسطین تھا اس کو وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، باقی ساروں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر کے اور اپنے لوگ سیٹل کر دیے. اب میں آپ کو سیدھا بتا دوں کہ کشمیر کا فلسطین کا مسئلہ کیا ہے. اس کا یہ جو اس وقت صورتحال ہے، یہ صرف اور صرف یہ فورس سے، یہ سیکیورٹی ان کو ظلم کر کے، ان کو خوف زدہ کر کے، ان کو ڈرا کے، بھائی اسی طرح یہ چل سکتا ہے. اور وہ ہوگا کیا؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس اتنی طاقتور فوج ہے کہ وہ دب جائیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ سائیکل چلتا رہے گا. حل نہیں ہے یہ مسئلوں کا. یہ بس ایک ظلم کا نظام وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ظلم کریں گے کہ وہ چپ کر کے غلام بن جائیں گے. سب کو پتہ ہے یہ سلوشن نہیں ہے. سلوشن 2 ہیں. یا تو یہ پھر ان کو جس طرح مسلمان اور یہودیوں کو آج سے 500-600 سال پہلے اسپین سے سب کو نکال دیا تھا، ایتھنکلی کلینز کر دیا تھا، یا تو یہ وہ کریں گے وہ جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور وہ آگے ہی دنیا پہلی دفعہ اس میں شعور پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. امریکہ جیسی جگہ پہ اب پہلی دفعہ لوگ شروع ہو گئے کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو کبھی پہلے مغرب میں ایسا نہیں کہا جاتا تھا. تو وہ تو ہو نہیں سکتا. اور یا پھر ان کو اب ایک 2 اسٹیٹ سلوشن، یعنی ان کو ایک منصفانہ ان کو اپنا فلسطینیوں کو اپنا گھر دینا پڑے گا. اور میرے خیال میں اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور جو دنیا میں اب شعور اور جو جس طرح کی موومنٹ چل پڑی ہے، میرے خیال میں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ موومنٹ جائے گی ایک فلسطینیوں کو ایک ان کو سیٹلمنٹ کے لیے، 2 اسٹیٹ سلوشن. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر ہے 051-922-49. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں واحد پاکستانیوں مدین سنگھ سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. جی وعلیکم السلام.
مجھے آج تو میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم پسماندہ غریب لوگوں کی آواز، پیاسے لوگوں کی آواز آپ کے یہاں پہنچائی، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارا جو درد ہے اس کے مسئلے کا حل آپ کے یہاں سے نکلے گا۔ پرائم منسٹر صاحب، ہم یہاں پہ قدیم کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں۔ ایریگیشن کا نظام یہاں پہ جو ہمارے سندھ کا ہے یہ بالکل کرپٹ ہے، جس کی وجہ سے پانی کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب ایک اور بھی کہ سندھ میں بہت طاقتور لوگ رہتے ہیں اور جو غریبوں کا، ہم جیسے غریبوں کا خون چوس کے سندھ کو ریگستان بنا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب، ہمیں سندھ سے، سندھ حکومت سے یہ بولا جاتا ہے کہ پانی وفاق سے نہیں آ رہا، اور ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ الیکشن ہوا تھا، ضمنی الیکشن، جس میں 2 دن پہلے وزیر جو آبادی کا منسٹر ہے اس نے اور ڈائریکٹر سیدھا نے 19 نئے دیوز کا آرڈر کیا ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ سندھ کے پانی پہ رینجرز کو تعینات کیا جائے۔ جی، پانی کا جو مسئلہ ہے۔ پانی کا اچھا اچھا جی، میں نے بلکہ ایک سندھ کے ایم پی کی تقریر بھی سنی ہے سندھ اسمبلی کے اندر۔ دیکھیں، 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ کہ سارے پاکستان میں پانی کا مسئلہ، میں اس کے اوپر تو آپ کو اس وقت اپنی قوم کو اس چیز کی ایک چیز واضح کرتا ہوں کہ 10 ڈیمز انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں جو شروع ہوئے ہیں اگلے 10 سالوں تک، یعنی ہم وہ جو کہ پاکستان کو 50 سال پہلے کام کرنا چاہیے تھا وہ انشاءاللہ ہماری حکومت آپ کو کر کے دکھائے گی، کیونکہ ڈیمز اس لیے چاہیے کہ پانی کو روکنا ہے، ریزروائرز بنانے ہیں۔ ہمیں ریزروائرز بہت پہلے بنانے چاہیے تھے، کیونکہ جیسے جیسے آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور کئی طرح یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پانی بھی کم ہو رہا ہے، تو جو پانی صوبوں کا حصہ ہے اس ساروں میں کمی آ رہی ہے۔ لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ڈیمز بنائیں اور پھر صوبوں کے اندر منصفانہ تقسیم کی جائے۔ ابھی تک مجھے حیرت یہ ہے کہ ٹیلی میٹری سسٹم یہ ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پانی جا رہا ہے، وہ ٹیلی میٹری سسٹم ہی نہیں کام کر رہا۔ اب ہم وہ اس کے اوپر پوری خرچہ کر رہے ہیں اور یہ اس ٹیکنالوجی کے اوپر انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر کے پر ساری جگہ پہ لگ جائے گا۔ تو پہلے چیز تو ایک پانی کے اندر اضافہ، ریزروائرز بنا کے، اگر ریزروائرز نہیں بنتے پانی میں اضافہ نہیں ہوگا اور آگے مزید پانی کا شدید پرابلم آ سکتا ہے۔ دوسرا کہ جب وہ پانی آ جائے تو پھر منصفانہ تقسیم ہو، یعنی سارے صوبے سمجھیں کہ ہمیں جو ہمارا شیئر ہے وہ مل رہا ہے۔ تیسری چیز جو کہ صوبوں کے اندر پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ جو بیچارہ کمزور اور غریب ہے، کسان ہے، اس کے پاس پانی نہیں پہنچتا، اس کا پانی چوری ہو جاتا ہے۔ اور جو میں نے ابھی سندھ اسمبلی میں سنا تھا ایک رولنگ پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے ایم پی نے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہاں جو طاقتور ہے وہ اپنی زمین میں پانی لے جاتا ہے اور بیچارہ جو کمزور ہے اس کی زمینیں خشک رہتی ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی ایک ہم بات کریں گے کہ اس کے اوپر کیا سسٹم ہے۔ اپنے جو ہمارے نیچے صوبے ہیں ان کے اندر تو ہم یہ انفورس کریں گے، لیکن سندھ کے اندر سندھ کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کمزور ہیں بیچارے ان کا کام ہے ان کو پانی پہنچانا، اور انشاءاللہ دیکھیں گے اگر ان کو ضرورت پڑی رینجز کی جو کہ اس نے مانگی تھی، جو ایم پی ہیں جنہوں نے تقریر کی اسمبلی میں، ہم رینجز بھی پرووائڈ کریں گے۔ جی، آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے۔ پروگرام کے اگلے کالر، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی، کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میرا نام حامد سعید ہے جی، میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی 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 حامد جی السلام علیکم سر، پرائم منسٹر۔ وعلیکم السلام جی۔ وعلیکم ٹھیک ہے، السلام خیریت ہے سر؟ جی۔ اچھا سر، میرا ایک کویشچن ہے، میں جلدی کروں گا۔ فیصل جوید صاحب سے ریکویسٹ ہے ذرا جلدی نہ کاٹیے گا۔ سر پہلا کویشچن میرا یہ ہے کہ ایس ایل سی جو رنگ روڈ ہے اس کا سر کیا فیوچر ہے، کب تک یہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو بنا دے گی؟ تیسرا میرا سر، آپ نے پہلا ہی کویشچن دوسرے کویشچن میں جواب دیا تھا کہ جو سوسائٹیز ہیں انلیگل
ان کے بارے میں آپ کوئی ایکشن لے رہے ہیں. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ یہ کہہ دیتی ہے لیکن ایکشن نہیں لیتی سر. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور ان کو 4-5 سال بعد پاکستان آتے ہیں تو پیسہ ان کا بالکل ڈوبا ہوتا ہے سر. تو پتہ لگتا ہے کہ سوسائٹی نہیں ہے. لیکن سر جو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں سر, اس کو ایک لا بنائیں پلیز, ایک ریکویسٹ ہے, تاکہ کوئی بھی ایک ایوریج آدمی, ایک جو بندہ پینشن لے کے باہر آتا ہے وہ پیسہ لگاتا ہے, اس کو اگلے سال پتہ لگتا ہے جی کہ وہ سوسائٹی پلاٹ ہی نہیں دے رہی. یہ بالکل, یہ جو آپ کی سوسائٹی, میں آپ کو کہا کہ اس کی 5 مہینے سے ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں ابھی, اور رپورٹس بھی تیار ہو رہی ہیں, اور یہ جو کمیٹی بنائی ہے جو کہ فیصلہ کرے گی کہ کون سی سوسائٹی جو ایلیگلز کو کون سی ہم نے بند کرنی ہے, کون سی جدھر اتنے زیادہ گھر بن گئے ہیں ایلیگلی, لیکن ان کو بجائے بند کرنے کے سوسائٹی والوں کو فائن کر کے اور پھر ان کو ریگولرائز کریں, اور پھر آگے سے ایسے لاز ہوں کہ کسی نے بھی ایلیگل سوسائٹی بنائی اس کو سیدھے اس کو کرمنل افینس کریں تاکہ وہ جیل میں جائے, کیونکہ وہ لوٹتا ہے بیچارے لوگ, اور خاص طور پہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ تو انویسٹ ہی کرتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے پیسہ کما کے اور یہاں گھر بنانا. رنگ روڈ کی میں بات, آپ لاہور یا پنڈی رنگ روڈ کی بات کر رہے تھے؟ پنڈی. اچھا, پنڈی رنگ روڈ میں ذرا آپ کو بتاؤں, پہلے تو پنڈی کو رنگ روڈ کی بہت ضرورت ہے, اور یہ بڑا اچھا پلان ہے یہ رنگ روڈ بنانے کا, کیونکہ سارا پنڈی سے ٹریفک باہر چلا جاتا ہے, اور وہ پنڈی کے اندر بھی پھر ڈیولپمنٹ جو ہم کرنا چاہتے ہیں, اب نالا لے کے اوپر ایک پوری ایک بزنس ڈسٹرکٹ بنانا چاہتے ہیں, یہ بھی پورا پنڈی کی یعنی ری جنریشن ہے, پنڈی کو ریویمپ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ رنگ روڈ بنے. اب مسئلہ یہ آیا کہ مجھے انفارمیشن ملی, اور مجھے انفارمیشن کیونکہ 22 سال سے پالیٹکس, اقتدار میں آنے سے 22 سال میں پالیٹکس تھا, تو میرے ورکرز ہیں ہر جگہ, لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ, تو کسی نے مجھے انفارمیشن دی کہ رنگ روڈ میں ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. ایک تو اس کو بڑا لمبا کیا جا رہا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں, اور دوسرا طاقتور لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں, اور دوسرا اس کی جو الائنمنٹ انہوں نے کی ہے یہ بڑی خطرناک ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں اس کو وہ سیدھی, ہمیشہ موٹر وے یا رنگ روڈ سیدھا جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ اس میں زگ زور کر دیں تو وہاں ٹکریں لگتی ہیں, پھر وہ زیادہ براڈ سے کم کر دی گئی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو اس کے لیے پھر میں نے پہلے انکوائری کی, فیکٹ فائنڈنگ جو مشن جو انکوائری تھی اس میں پتہ چلا واقعی یہ ہے. اب یہ پورا ایک طاقتور ٹیم اینٹی کرپشن کے اندر پورا اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اور اس کا سارا 2 ہفتے کے اندر پورا ہمیں اس کی انکوائری کا رزلٹ آ جائے گا, اور پھر ہم ایکشن لیں گے. لیکن رنگ روڈ رکے گی نہیں, وہ جو سیدھی لائن تھی بجائے اتنا لمبا جو 20-26 کلومیٹر کا چکر لگا کے آ رہی تھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اب سیدھی رنگ روڈ جائے گی جو ہونا چاہیے تھا اس کو, اور انشاءاللہ یہ بڑی امپورٹنٹ سڑک ہے, اور یہ ہم فوری طور پہ اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں. جی اگلے کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں محمد حمزہ ارشد بات کر رہا ہوں راولپنڈی. جی امید ہے خان صاحب آپ خیریت سے ہوں گے. جی شکریہ. 2018 میں جب آپ کی حکومت آئی, حکومت آئی تو وہاں کی عوام کو کافی امیدیں آپ سے وابستہ ہو گئی کہ آپ لیڈرشپ کے اندر 5 ایئرس پاکستان کافی ترقی کرے گا. تو انشاءاللہ میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ آپ اپنے وعدوں پر پورے اتریں گے. خان صاحب میرا سوال الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے ہے. جو آپ نے اسمبلی میں بل لے کیا ہے اس پہ اپوزیشن کا کوئی رد عمل مثبت نظر نہیں آ رہا, تو کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ ہاؤس میں یہ بل منظور کروا لیں گے اور نیکسٹ الیکشن سے پہلے انتخابی اصلاحات پوری ہو جائیں گے, امپلیمنٹ ہو جائیں گے؟ ریفارمز اگلے الیکشن سے پہلے امپلیمنٹ ہو جائیں گی؟ جی وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی سے اپنی جو ہاں جی میں دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میری کوئی والد پولیٹکس میں نہیں تھی, میں کوئی فیملی پولیٹیکل نہیں تھی, تو میں تو پولیٹکس میں تب آیا تھا اکیلا اور تھوڑے دوستوں کے ساتھ. تو میں نے یہ جو ایک بڑے پروسیس سے گزرا ہوں, اس میں مجھے جو تجربہ ملا ہے وہ بہت کم لوگوں کو ایسا تجربہ مل سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں جو اصل میں اسٹرگل میں جو آپ سیکھتے ہیں وہی آپ کو مضبوط کر دیتا ہے بڑے چیلنجز لینے کے لیے. مثلا آپ کرکٹ شروع کریں گے تو اسکول کی کرکٹ سے, پھر کلب کی کرکٹ سے, پھر فرسٹ کلاس کرکٹ, پھر ٹیسٹ کرکٹ, وہ سارا وقت آپ کو نئے
چیلنجز لیتے لیتے آپ مضبوط ہوتے جاتے ہیں. تو اس طرح اکیلا شروع کیا, پہلی الیکشن میں 0 سیٹس, پھر دوسری الیکشن میں 1 سیٹ. پھر وہ جو پروسیس تھا وہ آپ کو بہت سکھاتا ہے. جو اسٹرگل ہے وہ اصل میں جو آپ کو سکھاتی ہے, وہ کبھی بھی آپ کو جب سیدھی طرح اوپر بٹھا دیں کوئی سیکھ نہیں سکتا. اس لیے جو بادشاہت ہے وہ ہار گئی جمہوریت سے, کیونکہ جمہوری لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک پروسیس کے تھرو آتا ہے. بادشاہ میں جی میرا باپ کا بیٹا ہوں تو میں بادشاہ بن گیا یا شہزادہ بن گیا, تو وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ایک اس پروسیس سے جو کہ ایک اسٹرگل کے ذریعے آتا ہے. تو دیکھیں یہ جو اس وقت اپوزیشن پھر جی پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے, پھر جا رہی ہے, پھر آ رہی ہے وہاں, ان کا جو مقصد ہے نا یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر ان کا مقصد قوم کے لیے ہو تو اب تک جتنی مشکل حالات سے قوم گزری ہے ہمارے 2 سالوں میں, اور جو ہمارے لیے بھی یعنی میری زندگی کے مشکل سال, تو اب تک ہماری گورنمنٹ گرا چکے ہوتے. لیکن ان کا مقصد ذات پہ ہے. یہ صرف اور صرف اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں, کسی نظریے کے لیے نہیں, ملک کے لیے نہیں. جو ان کے اوپر کرپشن کیسز جو ہمارے سے پہلے کے لگے ہوئے ہیں, یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ بلیک میل کر کے وہ کرپشن کے کیسز ختم کرو. اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی بیوقوف ہے کہ وہ مان جائے گی ان کی باتیں, کہ وہ جو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں, 30 سال سے جن کی شکلیں دیکھ رہے ہیں, جو سائیکلوں پہ تھے وہ آج لینڈ کروزر پہ آ گئے ہیں, جو کہ جن کی سائیکلوں کی دکان تھی ان کے لنڈن مے فیئر میں بینٹلے اور رولز رائس کے علاوہ گاڑی نہیں ہے. جو ان علاقوں میں رہ رہے ہیں لنڈن میں, کیونکہ میں لنڈن جانتا ہوں, جو وہاں کا کوئی برطانیہ کا پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا, اور برطانیہ کی سالانہ آمدنی 50 گنا پاکستان سے زیادہ ہے. ان کی 30% ہماری آبادی ہے اور 50 گنا زیادہ ان کی سالانہ آمدنی ہے. ان کا پرائم منسٹر یہ رہن سہن میں رہ سکتا جو یہ سب رہتے ہیں. تو اگر ان کا خیال ہے کہ قوم اتنی بیوقوف ہے کہ ان کے ساتھ لگ جائے گی, کہ ان کی چوریاں بچانے کے لیے, ان کو این آر او دلوانے کے لیے, یہ پاکستانی قوم کو نہیں جانتے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا وقت کوئی نہ کوئی یہ ڈرامے کر کے یہ آ جائیں گے. ان کی میرے سے آج سن لیں, یہ جو آج گھبرا کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں, ان کی وجہ یہ ہے, یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ حکومت نکل سکے گی اس معاشی کرائسس سے. یہ سمجھ رہے تھے ہم ڈوب جائیں گے. اب یہ جو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو نکل گئی ہے, اور آگے مزید جو پریڈکٹ کر رہے ہیں لوگ کہ یہ اب اور مزید آگے بڑھے گا, پاکستان صحیح راستے پہ لگ گیا, ایکسپورٹس بڑھ گئی, یہ جو سارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ صحیح راستے پہ ہیں. اب یہ پھر کوشش کریں گے, کچھ مجھے پورا شک ہے یہ ابھی بجٹ میں بھی کوشش کریں گے, لیکن یہ کسی صورت جیتے گے نہیں, کیونکہ یہ جس لیے کوشش کر رہے ہیں قوم جانتی ہے یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, کہ پھر سے ان کو چاہیے کہ ان کی جو 5 انگلیاں گھی میں تھیں جو کھاتے جا رہے تھے, یہ پھر سے وہ چاہتے ہیں, وہ ہوگا نہیں.